علم و عظمت کا مینارہ گلشن عبد الرحیم، رفعتوں کا استعارہ گلشن عبد الرحیم، علم و عظمت کا مینارہ گلشن عبد الرحیم، رفعتوں کا استعارہ گلشن عبد الرحیم۔ شیخ نے خون جگر سے یہ دیا روشن کیا، شیخ نے خون جگر سے یہ دیا روشن کیا، شیخ نے خون جگر سے یہ دیا روشن کیا، ہو صدا قائم خدا را گلشن عبد الرحیم، رفعتوں کا استعارہ گلشن عبد الرحیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی زبیر اشرف عثمانی جی توجہہم، حضرت ڈاکٹر مفتی زبیر اشرف عثمانی جی توجہہم، تکبیر تکبیر۔ سامعین گرامی، وہ لمحات آ پہنچے ہیں جن لمحات کا انتظار کرتے کرتے رات کا یہ لمحہ آ پہنچا ہے۔ یقیناً یہ آپ کی حضرت سے محبت ہے کہ رات کے اس طویل پہر میں آپ سماعت فرمانے کے لیے اس وقت موجود ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ میرا ذہن، میرا دل حضرت کے لیے دعاؤں سے لبریز ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے حضرت کا سایہ، عاطفت و شفقت ہم سب کے سروں پر، امت مسلمہ کے سروں پر سلامت رکھے۔ میں بہت ہی زیادہ ممنون ہوں حضرت کا کہ حضرت بنگلہ دیش کا طویل سفر کر کے آئے اور تھکاوٹوں سے چور آج جلوہ افروز ہیں اس قصبہ مڈل کے اندر۔ اللہ اس محبت کا دنیا اور آخرت میں حضرت کو بہترین صلہ نصیب فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر مہمانان خصوصی مجلس حاضہ استاذ مکرم حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی محمد زبیر اشرف عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، نائب صدر جامعہ دارالعلوم کراچی سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ اپنے نصائح سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ استاذ مکرم حضرت مولانا ڈاکٹر محمد زبیر اشرف عثمانی دامت برکاتہم۔ میرے لیے یہاں جامعہ عربیہ محمدیہ قصبہ مڈل ملتان میں حاضری ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت مولانا مطیع الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے مجھ کو یہاں آمد کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہاں حاضری کا موقع بھی عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ میں نے بچوں کا قرآن پاک سنا، ان کی تقریریں سنی عربی میں، انگلش میں، بڑا دل خوش ہوا کہ ان حضرات نے کس طریقے سے یہاں محنت کی، ان کے اساتذہ کرام نے کس طرح محنت کی اور کس طرح یہ اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں۔ یہ بچے ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہے۔ آج ان کے اوپر یہ محنت ہے تو یہ محنت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے انشاءاللہ۔ جب یہ بچے بڑے ہوں گے، اپنے کاموں کو سنبھالیں گے اور اپنی آنے والی نسلوں کو تیار کریں گے تو ان کے اوپر ہونے والی محنت، ان کے اوپر ہونے والا خرچہ، یہ وہ اکاؤنٹ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، یہ وہ محنت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جو ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ دنیا کے دیگر علوم اور فنون ہوتے ہیں،
وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں یا پرانے ہو جاتے ہیں. کتنی ماضی کے وہ لوگ جو مختلف فیلڈ میں محنت کرتے رہے، آج وہ کام دنیا میں ختم ہو گئے، وہ چیزیں پرانی ہو گئی، ان کا زمانہ بیت گیا. لیکن یہ قرآن اور حدیث کی محنت ایسی ہے کہ یہ کبھی محنت کبھی ختم نہیں ہوتی. جب کبھی وہ لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث پر محنت کی ہوتی ہے، تو ان کی وہ تو چلے جاتے ہیں لیکن ان کی محنت باقی رہتی ہے، ان کی محنت چلتی رہتی ہے. اور یہ وہی محنت ہے جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی قبر میں جاتا ہے، جس کو آقا کریم علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کے سارے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. جب انسان کی موت آتی ہے تو اعمال جو کرنے کا موقع ملا، جو اس نے عمل کیے وہ اس نے کر لیے، اچھے برے جو بھی تھے. لیکن جب موت آ گئی اب سلسلہ ختم اعمال کا، اس کے لیے اب کوئی نیا عمل وہ نہیں کر سکتا سوائے 3 کاموں کے، کہ جو وہ 3 کام ایسے ہیں کہ اگر وہ کر لے تو مرنے کے بعد اس کی قبر میں اس کا ثواب مستقل پہنچتا رہتا ہے. ایک ان میں سے فرمایا کہ کوئی انسان صدقہ جاریہ کر دے، جب تک وہ صدقہ جاریہ ہے اس کا ثواب اس کو قبر میں بھی پہنچتا رہے گا جب تک وہ سلسلہ چلتا ہے. مثلا درخت لگا دیا، کنواں کھدوا دیا، مسجد بنوا دی، ہسپتال بنوا دیا، کوئی اور ایسا کام چھوٹا بڑا کچھ طرح کا بھی ہو، جب تک وہ چیز چلتی ہے اس کا ثواب اس کو چلتا رہے گا. نمبر 2 فرمایا کہ نیک اولاد چھوڑ کر گیا. جب ہم کہتے ہیں نا، یہ جملہ ہماری اردو کا محاورہ مشہور ہے کہ انسان کی محنت کا اثر اس کی 7 نسلوں میں چلتا ہے، 7 پشتوں میں چلتا ہے. اچھی محنت ہے یا بری محنت، اگر خدا نہ خواستہ غلط رخ پہ اولاد کو ڈال کر چلا گیا، گانے باجوں میں لگا گیا، گلوکار بنا گیا، موسیقار بنا گیا، تو اس کی اگلی نسل میں یہی بنتی چلی جائے گی. اور اگر عالم بنا دیا، قاری بنا دیا، حافظ بنا دیا، کوئی اور ایسا اس کو چیز سکھا دی کہ وہ دین کا کام کر رہا ہے، جب تک کرتا رہے گا اس کا ثواب اس کو جاتا رہے گا، اس کی آگے نسلوں کا جو ثواب اس کو جاتا رہے گا. یہ جب ہم بچوں پر محنت کرتے یہ ایک بچے کی بات نہیں ہوتی، یہ نسلوں کی بات ہوتی ہے، یہ نسلوں کی بات ہوتی ہے. آج ہم اور آپ اگر کسی مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک دینی محفل میں بیٹھے ہیں، تو ہم اسی لیے بیٹھے ہیں نا کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے اوپر محنت کی ہے، ان کے بڑوں نے ان کے اوپر محنت کی ہے، تو آج ہم یہاں موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ثواب بھی کبھی بند نہیں ہوتا. نیک اولاد جب تک قرآن پڑھے گی، پڑھائے گی، نمازیں پڑھے گی، دعائیں کرے گی، فرمایا کہ والولد یدعو لہو، بچہ جب تک اس کے لیے دعا کرتا رہے گا، ماں باپ کو وہ صدقہ جواب چاہتا رہے گا. تیسری چیز فرمائی کہ انسان اپنے اولاد، انسان اپنی کوئی تصنیف چھوڑ کر جائے، کوئی شاگرد چھوڑ کر جائے، کوئی اپنی نسل چھوڑ کر ایسی جائے جو دین کا کام کرتی رہے، تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب انسان کی قبر میں جائے گا. تو یہ ہم بچے جو ہم دیکھتے ہیں، اب دیکھو امام بخاری کی میں مثال دیتا ہوں رحمت اللہ علیہ، یہ تو ساری مثالیں بن سکتی ہیں، امام ترمذی ہیں، امام بخاری ہیں. جس نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اوپر کچھ پیسے لگائے ہوں گے، ان کی تعلیم یا وقت لگایا ہوگا ان کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر، اس کا اکاؤنٹ آج صدیوں گزرنے کے بعد بھی بند نہیں ہوا. کتنی اس کے اوپر محنت چل رہی ہے.
اسی طرح قراء، اسی طرح محدثین، اسی طرح فقہا، مفتیان، ایک سلسلہ ہے جن لوگوں نے ان پر محنت کی، والدین نے کی، ان کے اساتذہ نے کی، ان کے مدرسے نے کی، چندہ دینے والوں نے کی، کسی طرح بھی کی، وہ سلسلہ چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، اس کا ثواب اس کو جا۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں بھئی کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے، یہ آ کے دماغ میں بات رڑ جاتی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مزین کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو کافر لوگ ہیں، دنیا کی زندگی ان کے سامنے خوبصورت بنا دی۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قرآن کریم اللہ رب العزت فرماتے جو لوگ متقی ہیں، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، جن لوگوں نے کہ تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈر اختیار کیا، وہ لوگ قیامت کے دن بلندیوں پر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو دل چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کو رزق دیتا ہے۔ ہم اور تم کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے، کس کو کیا ملے گا؟ رزق کے خزانے کیا میرے ہاتھوں میں، آپ کے ہاتھوں میں، کسی انسان کے ہاتھ میں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق اللہ ہے۔ کس کا کون کیا کہے گا کہ کھائے گا کہاں سے؟ پرندے کہاں سے کھاتے ہیں، جانور کہاں سے کھاتے ہیں، مچھلیاں کہاں سے کھاتی ہیں، انسان کہاں سے کھاتے ہیں؟ کوئی ہے ان کو رزق دینے والا اللہ کے علاوہ؟ تو کس بات سے ڈرتے ہو؟ بات تو اللہ نے بیان فرمائی کافروں کے لیے، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ، مزین کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جو لوگ کے کافر ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو اللہ نے کافروں کے لیے بڑا مزین کر دیا، ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کی خوشیاں، ان کی راحتیں، سب کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ دنیا میں پیسے مل گئے، دنیا میں دولت مل جائے، دنیا میں عزت مل جائے، دنیا میں شہرت مل جائے، دنیا کا فن آ جائے، یہ ہو جائے، ہر چیز کی پلاننگ کس کے ساتھ ہے؟ دنیا کی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم تو نہیں دی کہ تمہاری ساری محنتیں کس کے لیے ہوں؟ دنیا کے لیے۔ ٹھیک ہے، دنیا ہمیں چاہیے، ہمیں دعا بھی سکھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ربنا، ہمیں دعا بھی سکھلائی اللہ رب العزت نے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی اچھائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی ہمیں اچھائی، ہمیں دنیا میں رہنا تو اس کی اچھائیاں ہمیں چاہیے، لیکن آخرت کی بھی چاہیے۔ اے اللہ وقنا عذاب النار، اور اے اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعد لدنیا کا بقدر بقائی کا فیہا، اپنی دنیا کی اتنی تیاری کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے، وَأَعِدْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، اور آخرت کی اتنی تیاری کرو جتنا تم کو آخرت میں رہنا ہے۔ تو میں نے جیسا کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہاں اللہ تعالیٰ کافروں کو فرما رہے ہیں کہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مزین کر دیا، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو لوگ کے تقوی جنہوں نے اختیار کیا وہ روز قیامت میں بلندیوں پر ہوں گے۔ یہ ہے تو کافروں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، لیکن آج اہل ایمان کا بھی حل یہ ہو رہا ہے کہ آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں مسلمان، لیکن آخرت کی کہیں ترجیح ان کی نظر نہیں آتی، ہر چیز دنیا کے لیے، دین کے لیے نہیں، کوئی چیز آخرت کے لیے نہیں۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی۔ آج آپ دیکھو ہماری نسلوں کی نسلیں ایسی تیار ہو رہی ہیں، ان کو جو تعلیمیں دی جا رہی ہیں صرف دنیا کو سامنے رکھ کر ان کو تعلیمیں دی جا رہی ہیں۔
ایسا لگتا ہے کہ ان کے ماں باپ کے سامنے اور اب ان بچے جب وہ سمجھدار ہو گئے ان کے سامنے صرف دنیا کے مقاصد ہے، آخرت ان کے نزدیک بہت ثانوی چیز، بہت آخرت آگے کی چیز ہے، پیچھے کی چیز۔ اصل تیاری، اصل محنت، اصل کاوش، اصل فکر، اصل کاوش وہ سب کس کی ہے؟ دنیا۔ دنیا ہے قابل ترجیح۔ حال تو اللہ نے بیان کیا کس کا؟ کافر کا، لیکن آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بھی اسی رخ کے اوپر ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ میں یہ بات عرض کرتا ہوں، دنیا کمانے کو منع نہیں اللہ نے کیا، ضرور کمائے انسان، دنیا کی تیاری کرے ضرور انسان۔ ہمیں دعا بھی سکھلائی کہ بھئی دنیا کماؤ، ہمیں دنیا کی بھی اچھی زندگی چاہیے، لیکن یہ دنیا کی زندگی مقصد نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی مختصر ہے، کس کی کتنی ہے یہ تو کسی کو نہیں پتا، لیکن ایک محدود وقت کے لیے ہر انسان دنیا میں آیا، ایک غیر محدود وقت کے لیے تو انبیاء کو مہلت نہیں ملی، ہمیں اور آپ کو کہاں سے مل جانی؟ اولیاء کرام اور صحابہ کرام کو نہیں ملی، ہمیں کہاں سے مل جائے گی؟ تو جب دنیا عارضی، دنیا کی چیزیں عارضی، دنیا کی دولت عارضی، تو اس کے لیے ہم وقت تن من دھن لگانا یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ اپنی اولادوں کو بھی انہی چکروں میں لگا دیا، بچوں کو نمازیں نہیں آتی، بچوں کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا، بچوں کو کلمے نہیں آتے، بچوں کو احکامات نہیں پتا، آخر ہم کون سی نسل اپنے بچوں کی تیار کر رہے ہیں؟ یہ جو آپ نے بھی کتنا پیارا قرآن کریم بچوں نے پڑھا، جیسا فرما رہے تھے کہ جب بچے تراویح میں پڑھیں گے تو کون آدمی ہوتا ہے کہ اس کا دل جناب کہیں سے جانے کو چاہے گا؟ یہ بچے ہمارا سرمایہ ہے، ہم میں سے ہر شخص اس بات کا اہتمام کرے اور انشاءاللہ اس کی زندگی میں اس کے پیسے میں برکت ہوگی۔ کوئی دنیا ہاتھوں سے چلی نہیں جائے گی، دنیا بھی اللہ تعالیٰ بھرپور دیں گے انشاءاللہ۔ ایک بڑا حصہ زندگی کی سیکھنے کا، سکھانے کا، اولاد کا دینی تعلیم و تربیت کے لیے ہونا لازم ہے، دینی تعلیم و تربیت کے لیے ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم ایک ایسی نسل تیار کر بیٹھیں گے جس کے نزدیک سب کچھ دنیا ہوگی کہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ نے یہ بیان فرما دیا اس آیت کے آخر میں کہ رزق کا تعلق کوئی دنیا کے سیکھنے سکھانے سے نہیں ہے، وہ تو ان پڑھ کو بھی دیتا ہے۔ میرے ایک دوست تھے، میری ان سے ملک سے باہر ملاقات ہوئی، کراچی کے تھے، ٹوپیوں کا کام کرتے تھے، تو وہ میرے ساتھیوں نے کہا جی آج ہمارے پاس ایک ایسے مہمان آ رہے ہیں جو کراچی سے آ رہے ہیں، میں بھی ملک سے باہر تھا، وہ بھی، تو خیر وہ آ گئے، میں ان کو نہیں جانتا تھا اور ان سے میری پہلی ملاقات تھی، تو وہ ٹوپیوں کا کام کرتے تھے، تو میں نے کہا آپ کیسے آئے؟ کہہ رہے ٹوپیوں کے لیے، تو کہیں گے میں ٹوپی بیچنے کے لیے امریکہ بھی جاتا ہوں، یورپ بھی جاتا ہوں، دنیا بھر کے 30-40 ملکوں کے نام گرا دیا۔ میں حیران، میں نے کہا ٹوپی بیچنے کے لیے بھی کوئی امریکہ یورپ جاتا ہے، دنیا میں جاتا ہے؟ تو خیر بے تکلف ہی ہو گئی، بے تکلف ساتھی تھے، تو مجھ سے کہنے، میں نے ان سے پوچھا، بات سے بات نکلی، میں نے پوچھا آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی، کہاں پڑھا؟ کہہ رہے تعلیم تو میں نے کوئی حاصل نہیں کی۔ تو میں نے کہا آپ نے کچھ نہیں پڑھا؟ کہہ رہے نہیں، پہلی جماعت بھی بمشکل تمام میں نے پاس کی تھی۔ میں اور زیادہ حیران ہو گیا کہ بھئی تعلیم کوئی ہے نہیں اور دنیا میں بندہ اپنے تجارت کر رہا ہے، اللہ کی دین ہے، اور باقی یقیناً جب ایک آدمی کی تجارت دنیا بھر میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دولت بھی اس کو دی ہوئی۔ تو میں نے کہا آپ نے پڑھا کیوں نہیں؟ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا مجھ کو، بچوں کو تو سنانا نہیں چاہیے وہ جواب، ورنہ بچے پڑھیں گے نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اگر میں پڑھ لیتا تو کہیں ملازمت کرتا، اب کتنے تعلیم یافتہ لوگ میرے پاس ملازمت کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کا، میں نے کہا یہ تو ہم نے عجیب بات بتائی۔ تو دیکھو کتنے لوگ وہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دہانے کھولے میں اللہ نے رزق کی، نہیں پڑھا انگوٹھا ٹیک ہے، کسی کو اللہ نے دے دیا کسی کو نہیں دی، فیصلے کس کے ہیں؟ کسی انسان کا دخل نہیں ہے۔
نہ کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ سے کہ اللہ اپنا ایسا فیصلہ کیوں کیا، اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں. اللہ سے کون پوچھے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. لوگ یہ کہتے ہیں کہ دینی تعلیم حاصل کرو، کماؤ گے کہاں سے؟ تو تمہیں کسی نہ کسی نے دینی تعلیم والوں کو کمانے کا مسئلہ کہاں سے فرض کر لیا؟ خودکشیاں کون لوگ کرتے ہیں؟ آپ ان ملکوں میں جائیں جو دنیا کے بڑے بڑے خوبصورت ممالک ہیں، سوئٹزرلینڈ ہے، سویڈن ہے، ڈنمارک ہے، فرانس ہے، جن کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیل ملک ہے. ان کو ویزا مل جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کیا ہماری لاٹری نکل آئی. لیکن ان ملکوں میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہیں، سب سے زیادہ خودکشی. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات عرض کر رہا ہوں، یہ اعداد و شمار ہیں چھپے ہوئے، آپ جا کر دیکھ لیں دنیا میں خودکشیوں کا ریشو کہاں ہے. پاکستان میں کم ہوں گے جہاں مسائل بہت ہیں، جن ملکوں میں مسائل نہیں وہاں بہت ہیں. لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کیوں خودکشیاں کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اندر سے کچھ بے چینی محسوس کرتے ہیں. پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے ان کو، ہمارے اندر بے چینی ہے. ہم مطمئن نہیں ہیں اپنی زندگیوں سے، ہم تنہائیوں کا شکار ہیں. اب کہنے کو تو وہ اتنے بڑے بڑے ملکوں میں بیٹھے ہوئے جہاں کے لوگ مثالیں پیش کرتے ہیں، لیکن وہاں کا رہنے والا پریشان ہو کے خودکشیاں کر رہا. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ چلا کہ در حقیقت دولت کا ہونا، پیسے کا ہونا انسان کے سکون کا باعث کوئی لازمی چیز نہیں کہ انسان کو سکون ملے گا. کسی اچھے ملک میں رہنا ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان پرسکون زندگی گزار رہا ہوگا. قرآن کریم نے ہمیں سکون کا ایک نسخہ بتایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان نصیب ہوتا ہے. یہ دولت سے نہیں ہوتا، ملکوں کے ویزوں سے نہیں ہوتا، نیشنلٹیوں سے نہیں ہوتا، مال و دولت کی فراوانی سے سکون نصیب نہیں ہوتا. بے شمار مالدار وہ لوگ ہوں گے جو خودکشیاں کر کے مر جاتے ہیں. ایک مثال نہیں ہے، سینکڑوں مثالیں. بھائی اللہ کا ذکر سکون پہنچانے والی چیز. اور جب انسان کی اولاد بھی دیندار ہو، انسان کا دل اور خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کو بھی راستے پہ لگا رکھا ہے. تو رزق تو اللہ دیتا ہے. یہ ہمارے دماغ کا ایک فطور ہے کہ ہم یہ سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ رزق دینے والا ہے. میری بات، بچے بھی سو رہے ہیں اور سب تھک بھی چکے ہیں، میں مختصر بات کر دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. میری بات کا حاصل اور لب لباب یہ: اپنی اولاد سے غافل نہ ہو، اپنے گھر والوں سے غافل نہ ہو. ان کی دینی تعلیم و تربیت پورے اہتمام کے ساتھ کرے. اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اللہ کے دین کی تعلیم سیکھنے میں، سکھانے میں، عمل کرنے میں گزارے. اور جو میں نے قرآن پاک کی آیت بیان کی، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بھی اس کا شکار ہو جائیں کہ دنیا کی زندگی ہے مقصود اس حوالے سے ہے کہ جتنی ہمیں دنیا چاہیے اتنی ہمیں مقصود ہے، حلال طریقے سے، اس سے زیادہ کی ہمیں ضرورت نہیں. نہ یہ کمانا دنیا ہمارا منزل ہے اور منتہائے نظر ہے، یہ بات بھی نہیں. ایک حد تک چاہیے. اصل چیز آخرت، جس کی تیاری کا حکم دیا، جو میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھی. آخرت ہمیشہ مسلمان کے پیش نظر رہنی چاہیے. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. 2 قدم اٹھا لو، تیسرا قدم جنت میں. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہ ڈر ہر انسان کے دل میں ہمہ وقت رہنا چاہیے کہ جو انسان ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے اور اپنے آپ کو اس نے خواہشات نفسانی سے روک لیا. خواہشات نفسانی کا مطلب کہ گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا اللہ کے ڈر سے. ہر وقت یہ خیال رہے کہ ہاں بھئی میں یہ کام کرتا رہا ہوں، پتہ نہیں جائز ہے ناجائز ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کیسے میں کیسے بات کروں گا. یہ خیال آ گیا، ہزاروں گناہوں کی جڑ کٹ جاتی ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یہ تو بہت بڑا خیال ہے. یہی خیال اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. قابل احترام حضرات سامعین،
یقیناً آج کی اس محفل میں تشریف لانے سے آپ کے دلوں میں قرآن کی محبت بڑی ہے نا؟ آپ کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا ہوگا کہ انشاءاللہ میں بھی اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤں. کون بنائے گا؟ بس اس مجلس میں آنے کا مقصد حاصل ہو گیا. سامعین گرامی، ماشاءاللہ اب یہ بچے جو اس مدرسے کی رونق ہیں آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہیں، میں اب ان حضرات کی دستار بندی کے لیے تقریباً الحمدللہ اس وقت یہاں پر 87 سے 90 طلباء کرام مدرسہ حاضہ سے جنہوں نے 2020 سے 25 تک حفظ قرآن کریم مکمل کیا بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ یہاں پر ایسے آتے چلے جائیں گے اور اکابر کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے جائیں گے، دعائیں لیتے چلے جائیں گے. تو ایک ایک کر کے بچے آتے جائیں. محمد حافظ محمد فاروق بشیر، حافظ فراز عبد الرحمن، حافظ سلمان بشیر، حافظ ارسلان مشتاق، حافظ حمزہ عمران، حافظ ابو بکر عمران. آپ یہاں حافظ محمد مدنی قاسم، حافظ علی شیر، حافظ محمد بن سجاد، حافظ محمد حماد طارق، حافظ معیز الرحمن، حافظ زویان زکریہ، حافظ محمد بن احمد، حافظ محمد بن مولانا حبیب الرحمن، حافظ عمر عابد، حافظ علی ظفر، حافظ فیضان نور، حافظ ارسلان، حافظ علی اکبر یاسر، حافظ مبین الحسن، حافظ سلیم وقاص، حافظ محمد فراز اکرم، حافظ رحمت اللہ وزیر، حافظ مبین الحسن، حافظ عریب مصطفیٰ، حافظ محمد احمد، حافظ محمد سیف اللہ شبیر، حافظ فراز خالد، حافظ محمد سرفراز، حافظ اظہار، حافظ امان عارف، حافظ عثمان بشیر، حافظ یوسف ارشد، حافظ علی حسن ارشاد، حافظ بلال جہانگیر، حافظ محمد بن عبد الخالق، حافظ حمزہ بشیر، حافظ سمیع الرحمن بن عزیز الرحمن، حافظ محمد بن طور محمد، حافظ محمد معاذ آصف، حافظ مبشر عبد الرؤوف، حافظ حسنین شفیق، حافظ راشد، حافظ عثمان حذیفہ، حافظ انس نثار، حافظ رمضان عمران. ماشاءاللہ تشریف رکھیے. سامعین گرامی، الحمدللہ یہ دینی مدارس تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کی دینی تربیت بھی کرتے ہیں. الحمدللہ اس سال ہمارے ادارے مدرسہ عربیہ محمدیہ حنفیہ بنین قصبہ مڈل ملتان میں 40 روزہ تکبیر اولیٰ مقابلہ ہوا. یہ مقابلہ ہمارا 3 ستمبر 2025 سے منعقد ہوا اور 14 اکتوبر 2025 کو یہ ختم ہوا. تو اس مقابلے میں مدرسے کے سبھی طلباء نے حصہ لیا، لیکن جو اس مقابلے میں آخر تک اللہ جل شانہ کی توفیق سے اس مقابلہ میں آگے آ کر اور انعام کے اور ایوارڈ کے مستحق اور شیلڈ کے مستحق قرار پائے، تکبیر اولیٰ کا مقابلہ جیتنے والے خوش نصیب طالب علم حافظ ابو بکر عمران آئیں اور اپنا انعام استاد جی سے وصول کریں. حافظ محمد بن سجاد، حافظ محمد مدنی قاسم، حافظ مدثر نذیر.
استاد آپ بیٹھ کے دیکھیں. حافظ مدثر نذیر، حافظ راشد خادم حسین، حافظ احسن خالد، زبیر لیاقت، فراز خالد، حافظ عظیم ذوالفقار آف بھاول نگر، عبد الماجد شاہد، حامد عابد، حافظ علی حسن ارشاد، حافظ سرفراز احمد، حافظ محمد شہزاد قاسم، حافظ محمد زبیر ادریس، حافظ محمد ریحان قاسم، حافظ محمد عثمان حسیفہ. آگے سے نکل کے آگے سے چلیں بس جس کی آپ لے لیں پھر بعد میں چینج کر لینا. حافظ محمد عثمان حذیفہ، حافظ محمد اظہار، حافظ عبداللہ قاسم، حافظ ذوالقرنین عمران، حافظ محمد انس شہزاد، حافظ وقاص اختر، حافظ عمیر لیاقت. اب حمزہ یہاں اب رکھی ہوئی ہیں بکیشیں، یہاں سے اٹھا کے دے. ہاں ادھر پڑھی ہیں ابھی. ٹھیک ہے. حافظ وقاص اختر، عمیر لیاقت، احمد لیاقت، محسن سجاد حسین، حافظ سلیم غلام شبیر. حافظ فراز عبد الرحمن، حافظ انس نثار، حافظ محمد بن حبیب الرحمن، حافظ راشد اعجاز، حافظ عبدالستار خان. حضرت سے ملتمس ہوں کہ اپنی دعا کے ساتھ اس مجلس کا اختتام فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ جن بچوں نے آج یہاں پر انعامات لیے، کامیابی لی، کامیابی حاصل کی، محنتیں کی، ان کی تعلیم مکمل ہوئی یا تعلیم مکمل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ان تمام بچوں کو کامیاب انسان بنا دیجئے. یا اللہ پکا دیندار ان کو بنا دیجئے، پکا یا اللہ قرآن پاک کا، سنت کا حافظ بنا دیجئے. یا اللہ ان کے اساتذہ کو، والدین کو، مدرسے کو، مدرسے کے منتظمین کو فلاح دارین نصیب فرما. یا اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کو خوشیاں عطا فرما، راحت عطا فرما، برکت عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگیوں میں برکت پیدا فرما، ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، خوشیاں ہی خوشیاں، راحت ہی راحت، برکت ہی برکت عطا فرما. ہمارے عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے پیسے میں برکت عطا فرما، وقت میں برکت عطا فرما. یا اللہ قرآن پاک کو پڑھنے کی اور یا اللہ سمجھنے کی اور اس کو یا اللہ اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم، یا رب کریم ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو مزین فرما، دلوں میں ایمان کو محبوب فرما. یا اللہ فسق و فجور اور گناہوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، نافرمانیوں والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما. یہاں بسنے والے تمام انسانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ان کو فتح و نصرت عطا فرما. پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو خوشیاں، راحتیں، برکتیں، عزت اور شوکت عطا فرما. یا رب کریم، یا رب ذوالجلال والاکرام ہمارے اولادوں میں، ہمارے خاندانوں میں دین پیدا فرما. یا اللہ ہمارے خاندانوں میں دین پیدا فرما. یا اللہ ہمارے نسلوں میں دین پیدا فرما. یا اللہ قرآن پاک کی فہم عطا فرما. ہمارے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ مساجد مدارس کی حفاظت فرما. رزق حلال وسعتوں والا، برکتوں والا عطا فرما. لقمہ حرام سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما.
اللہم صلی، جتنے بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کو مکمل صحت عطا فرما، تمام مرحومین کی یا اللہ کامل مغفرت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ، آپ رات کے اس لمحے میں آپ تشریف فرما رہے، جزاکم اللہ احسن الجزا۔